اس لیے تو یہ لوگ کچھ بھی کریں، یہ ابو جہل ابو لہب نے جو کچھ کیا، مردہ، مرنے سے پہلے مردہ، چلتا پھرتا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہنستا بولتا مردہ، جسم صحیح سلامت مگر مردہ، سرکولیشن آف بلڈ جس میں ہو رہا ہے، خون کی دوران جاری ہے مگر مردہ۔ یہی قرآن جو چلتے پھرتے صحیح سالم انسان کو مردہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن دوسرے مقام پر ایک مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو تن کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو پیر کہیں ہو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے کر کے چبا لیے گئے ہوں، تو ایسا کٹا ہوا، ایسا سڑا پٹا ہوا اور اس کے ہزار ٹکڑے ہو گئے ہوں، تو اس سے پہلے کہ کوئی اسے مردہ کہے، قرآن نے ہمارے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، راہ خدا میں جو گردن کٹا دے اسے مردہ نہ کہو، جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔ تو جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جو کٹ گیا ہے وہ زندہ ہے، جس کی گردن کٹ گئی وہ زندہ، جس کی سانسیں رک گئی وہ زندہ۔ اور ابو جہل سانس لے رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل کھا رہا ہے مردہ ہے، ابو جہل ہنس رہا ہے مردہ ہے۔ یعنی ابو جہل کعبے میں اللہ کے گھر میں رہ کے، دوسرا لفظ بولتا ہوں، اللہ کے گھر سے سٹ کے، ابو جہل کعبۃ اللہ سے سٹ کے بھی مردہ، اور امیر حمزہ تلوار سے کٹ کے بھی زندہ۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک تلوار کی بار مردہ نہ بنا سکی، امیر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، توجہ چاہوں گا، وہ موت جو عثمان ذو النورین کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو علی مشکل کشا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو عباس علم بردار کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو قاسم کی لٹی ہوئی جوانی کے باوجود انہیں مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو ہندوستان کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو شہداء احد بدر حنین و خیبر کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو سندھ و پنجاب کے شہیدوں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو کشمیر اور ہندوستان کے شہداء کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو نبی کے غلاموں کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت نبی کو مردہ کیسے بنا سکتی ہے؟ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہم عظمت مصطفیٰ کے آپ ذرا تو کیا بات ہے، ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی مگر قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے، اور امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی ہے مگر قرآن کی نظر میں زندہ ہے۔ جس کی روح قبض ہو گئی وہ زندہ ہے، اور جس کی روح قبض نہیں ہوئی وہ مردہ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن ہم کو ایک نیا آئیڈیا دے رہا ہے۔ اے میرے چاہنے والوں سنو، یہ ملک الموت کے آنے جانے سے زندگی موت کا رابطہ نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کی آمد و رفت پر نہیں ہے۔ ملک الموت ابو جہل کے پاس بھی نہیں گئے، وہ مردہ ہے، اور امیر حمزہ کی روح لے کے چلے بھی گئے مگر زندہ ہے۔ تو ان کے آنے سے امیر حمزہ مردہ نہ ہوئے، اور نہ آنے سے ابو جہل زندہ نہ رہا۔ پتا چلا آنے جانے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، آنے جانے پہ منحصر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معیار کچھ اور ہے، تو معیار کچھ اور ہے۔ ابو جہل تو مردہ کیوں ہو گیا؟ امیر
امیر حمزہ تم زندہ کیوں رہ گئے؟ مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے؟ تو جواب دیا سنو، میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے، میرے سینے میں رسول کی وفاداری ہے، اس نے مجھے مرنے نہیں دیا، اور ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا، ابو جہل کی غداری نے اسے جینے نہیں دیا۔ اب موت و حیات کا نیا مضمون سامنے آ گیا کہ رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت۔ رسول سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور رسول سے غداری کا نام موت۔ تو جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، جو رسول کا سپاہی ہے وہ زندہ ہے، جو سپاہ مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو لشکر مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو متعلق و مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے، جو پابند مصطفیٰ ہے وہ زندہ ہے۔ مصطفیٰ کی مرضی خدا دیکھے تو جب سپاہی بنانا تھا تو خدا سے پوچھ لیا ہوتا کس کے نام پہ بناؤں، تو وہ کہتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی اے محبوب میں بھی تیری رضا دیکھتا ہوں۔ اللہ بڑا ہو کر کے مصطفیٰ کی رضا دیکھے، یہ چھوٹے ہو کر کے نہ دیکھیں، اپنے مصطفیٰ سے نیچے اتر کر کے سوچیں۔ ارے نیچے بھی اترو تو اس نیت سے اترو، ان سب کو ساتھ لے چلو جو نبی تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں اہل بیت رسول تک لے جائیں گے، صحابہ کی ضرورت نہیں، بڑے بے وقوف ہیں۔ اور اس سے کم وہ بھی نہیں ہے جو سمجھتے ہیں صحابہ کو پکڑ لو تو اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ ارے میاں وہ رسول کا گھر ہے، اس میں در بھی ہے نظر بھی ہے، در باہر ملے گا نظر اندر ملے گی۔ ہمیں اہل بیت بھی چاہیے، صحابہ بھی چاہیے۔ ایک ستارہ ہے، ایک کشتی ہے، ایک ستارہ ہے، ایک کشتی ہے۔ صحابہ چھوڑو گے تو منزل نہیں ملے گی، اور اہل بیت کو چھوڑو گے تو فوراً غرق ہو جاؤ گے، وہاں تو کچھ دیر بھی لگے گی۔ اہل بیت کو چھوڑنے میں دیر بھی نہیں لگے گی، فوراً سزا ملے گی۔ تو ایسا بناؤ کہ سب اس میں شامل ہو جائیں، صحابہ بھی شامل ہو جائیں، اہل بیت بھی شامل ہو جائیں، اور اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں، اہل بیت اور صحابہ شامل ہوں گے مصطفیٰ میں۔ لہذا جس نے سپاہ مصطفیٰ بنایا وہ بڑا سچا آدمی ہے، اس نے دونوں کو لے لیا، اور جس نے سپاہ اہل بیت بنایا بڑا بے وقوف آدمی ہے، صحابہ کو نہیں لیا۔ جس نے سپاہ صحابہ بنایا بڑا نادان ہے، اہل بیت کو نہیں لیا، بڑا عقل مند وہ ہے جس نے مصطفیٰ کا سپاہی بنایا۔ انہیں بھی لے لیا، انہیں بھی لے لیا، نبی مل گئے، سبھی مل گئے۔ اتنی باتیں کہنا میں اپنا فرض اولین سمجھتا تھا، تبلیغی بنیاد پر میں اسے ضروری سمجھتا تھا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی ہونا، لیکن میں حق بات کو اوپن کر کے یہاں رکھنا چاہتا تھا۔ مصطفیٰ ہمارا مرکز، نبی ہماری منزل، صحابہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، مصطفیٰ کی عطا ہیں۔ امام حسن ہو، امام حسین ہو، فاطمہ زہرا کی پاکیزگی ہو، مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ہمیں ان کی عطا بھی چاہیے، ادا بھی چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں اہل بیت بھی چاہیے اور صحابہ بھی چاہیے، خلفائے راشدین بھی چاہیے، ائمہ طاہرین بھی چاہیے، اولیاء کاملین بھی چاہیے۔ اس لیے ہمیں وہ نام دو جس میں سب آ جائیں۔ ہم اس نام کو اس بینر کے نیچے آنا چاہتے ہیں جس میں اہل بیت بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، جس میں حسن و حسین بھی ہوں، ان کی اولاد بھی ہو، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر بھی ہوں، اور اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہوں، عبداللہ ابن عباس بھی ہوں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں۔ رسول کا دماغ بھی ہمیں چاہیے، رسول کا دل بھی ہمیں چاہیے، ہمیں جگر بھی چاہیے، ہمیں جگر بھی چاہیے، ہمیں سب چاہیے۔ ہمیں وہ نام دو، اس لیے سپاہ مصطفیٰ جس نے رکھا، سبحان اللہ، بڑا ذہین تھا، کیونکہ علامہ اقبال کہا بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہماؤس، بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام پول حبیس، مصطفیٰ تک پہنچ جانا ہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں ملے تو ابو لہب کی طرح ہو کر کے رہ گئے، سب ابو لہبی ہے۔ تو جو تمہیں سپاہ مصطفیٰ بنائے گا وہ تمہیں منزل تک لے جانا چاہتا ہے، اور جو کچھ اور بنا رہا ہے وہ راستے میں چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو کیا ایسے کا ہاتھ پکڑو گے جو راستے میں چھوڑ دے؟ ہمیں وہ چاہیے جو مصطفیٰ تک لے چلے۔ مصطفیٰ